تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہم محمد و آل محمد۔ انتہائی ادب سے درخواست کروں گا عزت السلام مسلمین علامہ سید محمد علی عبدانی صاحب سے کہ جلوہ افروز میں بروں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ صلوات پر محمد و آل اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ خالق کائنات میری اور آپ کی زندگی کے ہمارے یہ لمحات ہماری زندگی کے قیمتی ترین لمحات میں شمار فرمائے۔ صلوات پر محمد و آل محترم مومنین، ہماری زندگی کے جو لمحات خانہ خدا میں، بارگاہ خدا میں اولیاء خدا کی یاد منانے کے لیے بسر ہوتے ہیں، یقیناً یہ ہماری زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں، یہ ہماری زندگی کے بابرکت ترین لمحات ہیں۔ اور اب جیسا کہ جعفری صاحب آپ کو توجہ دلا رہے تھے کہ ہمیں اس موقع پر اپنے مرحومین کو یاد رکھنا ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم پہلو ہے۔ کم از کم میں نے اپنی گفتگو میں اپنے اوپر ایک یہ چیز لازم قرار دی ہے کہ ہر مجلس کے، ہر جشن کے آغاز میں مومنین کو اس طرف ضرور توجہ دلاتا رہوں گا کہ ہم اپنی زندگی میں جن چیزوں کو کبھی فراموش کرتے ہیں ان میں ایک یہ اہم نقطہ ہے کہ ہمارے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایصال ثواب کے منتظر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ آپ نے علماء کرام سے سماعت فرمایا ہوگا۔ تو آئیے آج کے اس جشن میں اپنے تمام مرحومین کو، اور خصوصاً کسی کے والد یا والدہ اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کو خصوصیت کے ساتھ یاد کرتے ہوئے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے، تمام مستضعفین جو اس دنیا میں ظلم سہتے ہوئے فلسطین، غزہ، لبنان، خود ہمارے وطن عزیز خارا چنار میں اور جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے 3 مرتبہ خلوص بھری صلوات کی تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، حبیب الہ العالمین، انیس الغریبین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ الأعظم
روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي صلوات. آپ تمام مومنین کی خدمت میں صاحب العصر مولائے امام زمن کی خدمت میں آج کی شب کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور یہ کریم پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اس کائنات کے پاکیزہ ترین ہستیوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ خدا کی ذات کا جتنا شکر بھی بجا لایا جائے اس قدر کم ہے۔ دنیا تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، دنیا تو زندگی بسر ہو جاتی ہے اور نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں ہماری زندگی کی سمت، ہماری زندگی کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے۔ اس پرآشوب دور میں کس قدر احسان ہے اس ذات حق تعالیٰ کا کہ اس ذات نے ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کے ساتھ، ان کی فکر کے ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور آپ مومنین کرام، یہ آپ کی ستائش نہیں ہے یا ایک خواہ کی تعریف نہیں ہے۔ مجھے 12-13 سال ممبر پر حاضر ہوتے تقریباً گزر رہے ہیں، بہت کم دیکھا ہے کہ اتنی تسلسل کے ساتھ، اتنی استقامت کے ساتھ۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جگہوں کے مومنین یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر امام کی ولادت، ہر امام کی شہادت کے دن ان کی یاد میں یہ ذکر برپا کریں گے، لیکن پھر کچھ عرصہ چلتا ہے اور اس میں اس تسلسل کو برقرار رکھنے میں ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن چند سالوں سے الحمدللہ جو میرا مشاہدہ ہے کہ ہر امام کی ولادت، ہر امام کی شہادت پر آپ جمع ہوتے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد برپا کیا جاتا ہے۔ سید الانبیاء سے پوچھا تھا کسی سے کہ یا رسول اللہ، اتنی زیادہ آیات ہیں قرآن کریم میں، سب سے مشکل آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا تھا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ یہ آیت کہ تم استقامت دکھاؤ جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یہ عمل کے لحاظ سے ایک مشکل آیت ہے۔ یعنی کنٹینیوسلی کوئی کام کرنا، اس میں تسلسل کا برقرار رکھنا، الحمدللہ کہ یہ خدا کی طرف سے توفیق ہے۔ اس توفیق کے تسلسل کے جاری رکھنے کے لیے خدا کی مدد شامل حال ہو، اس نیت سے صلوات پڑھ لیجیے بر محمد۔ اور آپ منقبت کے حصے میں ائمہ کے فضائل اور آج کی ہستی کے فضائل یقیناً سن چکے ہوں گے، اور کچھ میں بھی عرض کروں گا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ نوجوانوں تک کم از کم کچھ ہسٹری کے پوائنٹس ضرور عرض کر دیے جائیں کہ جس امام کی یاد منا رہے ہیں، ان کی زندگی کس سرکمسٹانسز میں تھی، ان کی زندگی کی مشکلات کیا تھیں، ان کی زندگی کے اہداف کس طرح سے انہوں نے ان کو بروئے کار لایا اور کس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کی ذات نے سلسلہ نبوت کے بعد ہمیں 12 ائمہ عطا فرمائے ہیں، اور ہم ان ہستیوں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار اپنی زندگی کے ہر لمحے کر رہے ہیں۔ یہ 12 ائمہ کی زندگی کو اگر ہم سن و سال میں تقسیم کریں تو یہ لگ بھگ 250 سال بنتے ہیں۔ یعنی 11ویں امام کی جو شہادت ہے وہ 260 ہجری میں ہے، اور سید الانبیاء کی جو رحلت ہے وہ 11 ہجری میں ہے، تو یہ 250 سال کا عرصہ گزرتا ہے 11 ائمہ کا۔ 260 ہجری سے امام زمانہ
کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے، لیکن وہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں۔ غیبت صغریٰ 69 ایئر 260 سے لے کے چلتی ہے، اور پھر غیبت کبریٰ اس کے بعد سے لے کے آج تک جس لمحے میں میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، اب غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ یہ جو 250 سال ہیں، ان کے اگر ہم انالیسس کریں تو مولا امام علی رضا علیہ السلام 8 ائمہ تک فقط امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہمارے امام دوم ہیں، ان کی حیات طیبہ، یہ ظاہری حیات 47 سال ہے۔ باقی سب ائمہ کی، یعنی پہلے 8 ائمہ میں سے اگر امام حسن کو ہم استثناء کریں تو باقی ائمہ کی زندگی سب کی 50 سال سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری 3 ائمہ، امام تقی، امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، ان 3 ائمہ کی حیات طیبہ 50 سال سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ امام تقی کی کل حیات طیبہ کتنے سال ہے؟ اگر آپ اپنی میموری سے تھوڑا سا لیں تو 25 سال، امام تقی علیہ السلام کی 25 سال، امام علی نقی علیہ السلام کی 40 یا 41 سال، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی جیسے آپ فرما رہے ہیں حیات طیبہ 28 سال ہے۔ 28، 40 اور 25 تو یہ لگ بھگ 93 بنتا ہے۔ یعنی آخری ان 3 ائمہ کی حیات طیبہ کو، اگر میں مدت امامت کی بات نہیں کر رہا، کل حیات کو اکٹھا کیا جائے تو یہ 93 ایئرز بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمارے سامنے ایک سوال کہ پہلے سب ائمہ کی زندگی امام حسن سے ہٹ کے سب کی 50 سال سے زیادہ ہے، اور آخری 3 ائمہ کی حیات طیبہ 25، 28، 40 سال۔ تو یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال ابھرنا چاہیے کہ ایسے وہ کون سے حالات تھے کہ جن کی وجہ سے اتنی تیزی سے ظلم بڑھا کہ ایک کے بعد ایک چراغ امامت گل ہوتا چلا گیا۔ تو اس کی وجہ سید الانبیاء نے جیسا کہ فرمایا تھا کہ میری اولاد سے، علی حیدر کرار سے 12 جانشین یہ ہوں گے، اور ان 12واں جو ہے وہ تمام تر ظلم و ستم کو ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے جیسے ائمہ کی تعداد اس 12ویں عدد کے قریب ہوتی چلی گئی تو اب ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اور آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں۔ ہمارے اس امام کی کل حیات طیبہ صرف اور صرف 28 سال ہے۔ 28 سال کے سن میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا، اور آپ کو یہ سن کے ایک انتہائی دکھ بھی ہوگا کہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کو کوئی حج ادا کرنے نہیں دیا گیا۔ 4 یا 6 سال کی عمر میں مولا امام نقی علیہ السلام کے ساتھ آپ کو مدینہ سے سامرہ بلا لیا جاتا ہے، اور پھر وہیں پر امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یعنی آج میرا اور آپ کا دل تڑپتا ہے کہ ہم روضہ رسول کی زیارت کریں، ہم خانہ خدا کی زیارت کریں، اور وہ جو وارث کعبہ تھے، وہ جو وارث مدینہ تھے، ان پر اس طرح سے ظلم و ستم برپا کیا گیا کہ وہ ایک دفعہ بھی دوبارہ واپس مدینہ یا مکہ تشریف نہ لا سکے۔ حتیٰ امام علی نقی علیہ السلام نے ایک شخص کو اجیر مقرر کیا کہ یہ زاد راہ لے جاؤ اور تم جا کے زیارت کربلا کرو، اور کربلا کی زیارت میں سید الشہداء کی قبر کے قریب جا کے مجھے یاد کرو۔
تو کہنے لگے کہ مولا آپ کو بھی کیا دعا کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، خدا چاہتا ہے کہ زمین کے کچھ مقامات پر اسے خصوصیت کے ساتھ پکارا جائے، اور ان مقامات میں سے ایک مقام سید الشہداء کا روضہ اور قبر ہے، اور میں نہیں جا سکتا، تم جاؤ اور تم جا کے یہ زیارت انجام دو۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی ہے، باقی ائمہ کی زندگی سے ظاہراً یہ ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا درمیانہ بھی محمد ہے، ان کا آخری محمد ہے، پالیسی ایک ہے، حکمت ایک ہے، کردار ایک ہے، گفتار ایک ہے، لیکن ہر امام کے سامنے چیلنجز الگ الگ آئے، اور ہماری تربیت کے لیے ہر مشکل دور میں جہاں خاموش ہونا تھا وہاں خاموش کس طرح سے رہ کے مکتب کو آگے بڑھانا ہے، وہ بھی امام کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ کہاں تلوار اٹھانی ہے وہ بھی ہمیں امام کی سیرت سے ملے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو واقعہ کربلا سید الشہداء نے سجایا ہے، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ وہ جو گلدستہ اصحاب تھا جو سید الشہداء کے قریب تھا، اظہر حسن زیدی صاحب سے پوچھا کہ سید الشہداء کے اصحاب اور باقی اصحاب میں کیا فرق ہے؟ کہا فرق ہے آؤ اور جاؤ کا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ باقی اصحاب کو بلایا جاتا رہا کہ آؤ آؤ، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آنے کے لیے تیار نہیں نظر آتے تھے، لیکن یہاں ساری رات سید الشہداء فرماتے رہے جاؤ، اور کوئی اٹھ کے جانے کے لیے نہیں تھا۔ میرے محترم سامعین، سید الشہداء کی زندگی میں جو مولا کا وظیفہ، جیسے آپ کہیں کہ خدا کی طرف سے ایک شرعی وظیفہ کے حق کا قیام سید الشہداء نے کیا اور امام حسن عسکری نے نہیں کیا، تو کیا دونوں کی فکر مختلف ہے؟ کیا کردار میں اختلاف ہے؟ کیا سوچ میں اختلاف ہے؟ نہیں، وہ جو قیام کے اسباب جن کا ہونا ضروری ہے وہ سید الشہداء کے پاس جمع ہو گئے ہیں، تو امام نے قیام فرمایا ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام یا باقی ائمہ کے پاس وہ قیام کے اسباب جمع نہیں ہوئے تو آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ اور کس قدر مشکل تھا، صرف اس ایک واقعے سے دیکھیں کہ کوفہ سے چند لوگ آئے امام حسن عسکری کی زیارت کرنے کے لیے، اور امام کی زیارت کے لیے جب آئے تو چاہتے تھے کہ جب امام کی سواری یہاں سے گزرے گی تو ہم امام کا ہاتھ اٹھا کے استقبال کریں گے، ہاتھ لہرا کے استقبال کریں گے۔ امام نے خط لکھا کہ میری زیارت کے لیے آ رہے ہو، خبردار کوئی ہاتھ اٹھا کے لہرائے یا اشارہ کرے یا استقبال کرے، اس لیے کہ دشمن تمہارے تعاقب میں موجود ہے اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم یہاں پر میرا اس انداز میں استقبال کرو۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے امام نے ایک ڈنڈا دیا، سٹک، کہ جاؤ اور یہ فلاں شخص کو لے کے پہنچا دو۔ تو جب میں لے کے گیا اور راستے میں کوئی راستہ تنگ تھا اور میری سواری کہیں الجھنے لگی تو میں نے اس ڈنڈے سے سواری کو مارا، تو وہ ڈنڈا ٹوٹا اور اس میں سے ایک خط برآمد ہوا۔ در حقیقت وہ ڈنڈا نہیں پہنچایا جا رہا تھا، اس ذریعے سے امام خط جو ہے وہ اپنے کسی صحابی تک پہنچانا چاہتے تھے۔ یعنی اتنی زیادہ ایک کنجسٹڈ یا اتنا زیادہ امام کو آپ ذرا اس سیرت کے اس جملے سے میں چاہتا تھا کہ میں ممبر پہ کتاب لاؤں، پھر گاڑی میں بھول گیا۔ شہید سامرہ کے نام سے علی قزوینی صاحب نے بڑی پیاری کتاب لکھی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، آپ کے پاس وقت ہو تو اسے ضرور پڑھیے۔ اور یہ بھی انہی دنوں میں ایک سروے آیا ہے کہ 85% پاکستانی جو ہیں وہ ایک دفعہ بھی زندگی میں لائبریری نہیں گئے ہیں۔ مطلب ہمیں اپنی کمپیریٹیولی جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں باقی اقوام کے ساتھ تو
ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، اور آج کی جشن کی مناسبت سے مجھے نہیں پتہ یہاں پر کوئی چھوٹی سی لائبریری ہے یا نہیں ہے، تشریف فرمائے ہیں آپ تمام صاحبان کہ آج کی جشن کی مناسبت سے اگر ایک ہم بک کارنر یہاں پہ کہ چند بکس اویلیبل ہوں اور نوجوان آئیں، اس خواہش کی تکمیل کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے گا بر محمد۔ تو شہید سامرہ نے وہ بہت ضخیم کتاب ہے، اور پوری کی پوری امام کی حیات کو میں اس کے مطالب ذہن میں آ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کیا ضروری ہے اس کا تذکرہ، ظاہراً سبھی ضروری ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اور میں کوشش کروں گا کہ اسکیچ امام کی زندگی کا آپ کے ذہن پہ ابھر آئے انشاءاللہ۔ تو حالات اس طرح سے تھے کہ اگر مومنین نے زیارت کرنی ہے تو امام کی زیارت بھی نہیں کر سکتے، صرف 2 مقامات پر امام کی زیارت ممکن تھی، یا کبھی امام کو زبردستی دربار میں بلایا جاتا تو امام کو گھر سے اس قید سے نکال کے اور تب مومنین زیارت کر سکتے، یا کبھی اجازت ہوتی کہ مسجد میں آ کے امام نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت بھی مومنین زیارت، یعنی غیبت کی تیاری شروع ہو رہی تھی۔ اور امام کی حیات جیسے میں نے عرض کیا کہ 28 سال ہے، اس 28 میں 4 یا 6 سال مدینہ گزرے ہیں، اور باقی جو ہے وہ 22 سال لگ بھگ امام کے یہ سامرہ میں، تو امام کی جو مدت امامت ہے وہ 6 سال ہے فقط۔ 22 سال میں یعنی امام کے امام علی نقی کی شہادت ہوتی ہے، اور اس 6 سال کے عرصے میں امام کی جو مدت امامت ہے 3 بادشاہ گزرے ہیں، معتز، محتدی اور معتمد، جو امام کا قاتل بھی ہے۔ اور یہ وہ دور ہے، اس کو بھی انالیسس کرنا چاہیے اور انالیٹیکل اسٹڈی چاہیے کہ اس دور میں بنو عباس زوال کا شکار ہیں، اور یہاں تک کہ حکومت کی جو طاقت ہے وہ ترکوں کی طرف منتقل تقریباً ہو چکی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو معتز ہے جس کی 3 سال کی کل اس کی خلافت کا زمانہ ہے، اور وہ امام علی نقی کا قاتل بھی ہے، اس کی 3 سال کی ٹوٹل وہ خلافت جو حزبی خلافت ہے اس کی حکومت ہے، اور جب اس کو کس طرح سے اس تخت سے الگ کیا گیا کہ چند افراد کو بلایا گیا اور کہا کہ اس کو جوتوں سے مارو، جوتوں سے مار چکے تو پھر کہا کہ اب اس کو چھڑیوں سے مارو، پھر چھڑیوں سے مارا گیا، پھر اس کی قمیص اتار کے اس کو تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، اور پھر جو ہے جب یہ بالکل اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں تھا تب اس کو ایک تہہ خانے میں پھینک کے اور اس کے بعد دیوار چنوا دی گئی۔ اور ایک دفعہ انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے نجومیوں کو بلایا کہ ذرا بتاؤ کہ ہماری حکومت کتنا عرصہ اور قائم رہ جائے گی۔ تو اس کا قریبی ایک وزیر تھا، وہ کہنے لگا وہ نجومی کیا بتائیں گے، میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تک کہ ترکوں کا ہاتھ تمہارے سر پہ رہا تو تمہاری حکومت چلتی رہے گی، اور اگر انہوں نے تمہیں ہٹانا چاہا تو فوراً جو ہے وہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یعنی بنو عباس اپنی اس حکومت کے زوال کے وقت ہیں، لیکن امام کے تعصب میں اور امامت کی دشمنی میں یہ اس وقت بھی مکمل طور پر چوکنا ہیں اور مکمل طور پر آمادہ ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ 6 سال امام حسن عسکری علیہ السلام کی مدت امامت ہے۔ اس زمانے میں بھی امام کی اکثر زندگی یا گھر کے اندر نظر بندی میں گزری ہے یا قید کی حالت میں امام کی زندگی بسر ہوئی ہے، اور امام کو اس سامرہ کے علاقے سے نکلنے کا کوئی موقع نہ دیا گیا۔ صلوات پڑھیے بر محمد تو اب آپ کے سامنے یہ تصویر آنے کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کے 25 سال، امام حسن مجتبیٰ کے وہ سال جو میں نے پچھلی گفتگو میں آپ سے کہا تھا کہ تنہا ترین سردار کو ضرور دیکھیے گا گھر میں، بچوں کو بھی دکھائیں کہ کس قدر امام حسن مجتبیٰ پر زندگی گزری۔ سید الشہداء کی زندگی آپ کے سامنے آپ مسلسل سن چکے ہیں، مولا علی زین العابدین علیہ السلام کی زندگی۔ اب امام پنجم، امام ششم، امام باقر اور امام صادق کی زندگی میں کچھ موقع ملا، اس لیے کہ وہاں
اقتدار ٹرانسفر ہو رہا تھا بنو امیہ سے بنو عباس کی طرف، اور امام موسیٰ کاظم کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا بڑا حصہ قید میں گزرا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ کس سختی سے مولا کو جانشینی کی پیشکش کی گئی، اور امام عید پڑھانے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور راستے سے بلا لیا جاتا ہے، اور آخری 3 ائمہ کی زندگی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کل حیات 3 ائمہ کی صرف اور صرف 93 ایئرز ہے۔ اس ساری سختیوں میں جو ایک فیکٹر کامن رہا وہ یہ کہ ماننے والوں نے جو تشیع ہے، جو ان کے رفقاء ہیں، اصحاب ہیں، وہ جو سید الشہداء کو اصحاب ملے، وہ باقی ائمہ کو اصحاب ملے، لیکن ان کی تعداد اس قدر بڑی تعداد نہیں تھی کہ قیام کیا جا سکے۔ ہاں، وہ آیت اللہ رہبر آیت اللہ خامنائی کا جملہ آپ نے سنا نا کہ ہم تو خیبر کے زمانے سے لے کے آج تک میدان جنگ میں کھڑے ہیں۔ ہاں، کربلا سے لے کے آج تک، آج بھی علی کے بیٹے میدان جنگ میں ہیں۔ آپ لبنان میں دیکھیں، آپ عراق میں دیکھیں، آپ ایران میں دیکھیں، جہاں بھی، اور اس زمانے سے لے کے آج تک۔ تو جو چیز جسے ہم کہیں کہ یہ مسنگ فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہ میری اور آپ کی تیاری ہے۔ تو اب ہم اس بات پر آئیں کہ ہم نے کچھ تیاری نہیں کرنی، اپنی زندگی کی ٹاپ پرائرٹی یہ رکھنی ہے کہ کیا میں اور آپ امامت کی نصرت کے لیے تیار ہو چکے ہیں، یا تیاری کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یا خدا نخواستہ ہماری رفتار سست ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے اب ایک سوال، اور اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں سوال ابھرنا چاہیے، بھائی مولانا آپ جو بات کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں، اتنا پیچیدہ بنا رہے ہیں، امام آئیں اور ایک معجزہ کریں اور ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو یہ ہماری مشکلات جو معجزے سے کیوں نہیں حل کرتے؟ تو اب اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے؟ سوال ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ؟ بھئی آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مشکلات بھی بیان کر رہے ہیں، باقی ائمہ کے زمانے کے چیلنجز بھی آپ نے بیان کیے ہیں۔ معجزے سے کسی مسئلے کو حل کرنا یہ وظیفہ شرعی نہیں ہے، یہ امتحان الہی کے تقاضوں سے ہٹ کے ہے، اور بڑا کلیئر ہے ہمارے لیے کہ اگر حضرت علی اکبر مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے بابا سے کہتے ہیں بابا آج انگور کھانے کا جی چاہ رہا ہے، موسم نہیں ہے، سید الشہداء یوں ہاتھ بڑھاتے ہیں اور علی اکبر کے ہاتھوں پر انگوروں کا گچھا رکھتے ہیں، اور وہی بیٹا اپنی عین شباب میں شدت پیاس سے بابا سے کہتے ہیں یا ابت قد العطشان قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے۔ تو میرے مولا انگشتری دیتے ہیں، اپنی زبان رکھتے ہیں، لیکن وقت امتحان ہے، امتحان کے تقاضوں کو اسی طریقے سے گزرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے ظاہری امکانات کو تیار کرنا ہے۔ ابو ہاشم جعفری جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا صحابی ہے، یہ کہتے ہیں میں مولا کی جب بارگاہ میں گیا ہوں میں نے ہر بار مولا کی بارگاہ میں معجزہ دیکھا ہے، لیکن وہی امام ہیں کہ جب امامت اور قیام کی بات آتی ہے تو پھر یہ امتحان، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہمیں اس پاکیزگی اور اس معراج پر پہنچنا ہے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر بہت قرض ہو گیا اور میں قرضدار ہو گیا، اور اوپر سے جاڑے کا موسم، جیسے ابھی ہم اکتوبر میں ہیں، نومبر دسمبر سردیوں کا موسم آ رہا ہے، تو پریشان تھا کہ قرض دار بھی ہوں اور بیوی بچوں اور اپنے پاس گرم لباس نہیں ہے، گرم لحاف نہیں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب کیا کروں؟ اور امام کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ تو یہی سوچ اس کے ذہن میں آئی کہ امام نے کہا رکو، اور یوں زمین پر اپنے عصا سے ایک نشان لگایا اور کہا کہ اسے کھودو۔ جیسے ہی کھودا تو وہاں پر ایک سونے کی ڈلی موجود تھی، کہا اسے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لو۔ پھر چند قدم چلتا ہے
اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا وزن اتنا ہے کہ میرا قرض اتر جائے گا اور لحاف اور یہ جاڑے کے پیسے بھی آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے۔ پھر امام نے فرمایا ذرا سواری کو روکو۔ سواری رکی، کہا اب اس نشان کو کھودو، تو وہاں ایک چاندی کا ٹکڑا نکلا۔ تو ابو ہاشم جعفری کہتے جب میں گھر آیا اور وزن کیا تو وہ جو سونے کی ڈلی تھی وہ اس مقدار میں تھی کہ میرے سارے قرضے اس سے اتر گئے، اور چاندی اس مقدار میں تھی کہ میرے سارے اہل و عیال کے سردیوں کے لباس کا اہتمام ہو گیا۔ ہاں، اب جب میری اور آپ کی نجی ذاتی جو مشکلات ہیں، اس کے لیے تو ہم مولا کی بارگاہ میں ہی جائیں گے نا، اور مولا سے کہیں گے آپ کے سوا ہمارا کون ہے، یہ مشکلات تو آپ کے در سے ہی حل ہوں گی۔ یہی ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں مولا کی بارگاہ میں گیا اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ مولا آج امام حسن عسکری سے میں انگوٹھی کے لیے ایک نگینہ مانگوں گا امام سے، اور چاندی کے پیسے خود ملا لوں گا اور ایک انگوٹھی بناؤں گا، جیسے آپ لوگ زیارات پہ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کربلا کا تحفہ لے آؤ، نجف کا تحفہ لاؤ۔ تو یہ اس کے ذہن میں سوچا کہ میں آج امام کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں امام کی بارگاہ سے آج ایک نگینے کا تحفہ لے کے آؤں گا۔ تو جب مولا کی بارگاہ میں آیا، امام کی ہیبت، امام کا وقار اور مختلف گفتگو میں، تو یہ بالکل بھول ہی گیا کہ میں کیا سوچ کے آیا تھا۔ جب جانے لگا اور الوداع کرنے لگا تو مولا نے اس کی طرف انگوٹھی بڑھائی اور کہا کہ صرف سوچ کے آئے تھے کہ ہم نگینہ دیں گے، یہ دیکھو ہم نگینہ بھی دے رہے ہیں اور ہم تمہیں انگوٹھی بھی دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ تو دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معجزے اور کرامت اور اس سے امام ہماری زندگیوں میں ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارا امتحان ہے نا، اسے معجزے سے پاس نہیں ہونا۔ ہاں، جب حضرت علی اکبر کا امتحان معجزے سے نہیں ہوا تو میں نے اور آپ نے خود دیکھنا ہے۔ اور اب یہاں خدا را جہاں خدا کی ذات نعمتیں زیادہ دیتا ہے، جہاں خدا کی ذات شعور زیادہ دیتا ہے، جہاں خدا کی ذات ایکسپوجر زیادہ دیتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس وقت کیپٹل سٹی میں بیٹھے ہیں اور آپ کی ذمہ داری اس لحاظ سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ ذرا ایک کبھی اپنے ذہن میں، کبھی اپنے افکار میں ایک سکیچ بنایا کریں کہ کمپیریٹیولی ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں بھی شیعہ ہیں، پاکستان میں بھی شیعہ ہیں، لبنان میں بھی شیعہ ہیں، ایران میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، یمن میں ہیں، فلسطین میں ہیں۔ کمپیریٹیولی میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہاں، وہ جو سید الشہداء فرما رہے تھے نا 10 محرم کو کہ کونوا احرارا فی دنیاکم، اور کچھ نہیں کر سکتے نا تو اپنی زندگی میں حریت پسند ہو جاؤ، آزاد فکر ہو جاؤ۔ اس وقت میں اور آپ، ہم نے لبنان میں خراج تحسین پیش کیا کہ سید حسن نصر اللہ نے اپنی زندگی اس راہ میں پیش کی ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ وہ 32 سال کا نوجوان وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور 63 سال میں علی کے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ دنیا کے باطل کے سامنے جہاں بڑے بڑے اس دور کے شہزادے، بڑے بڑے بادشاہ نام کی حد تک بھی کسی باطل کی مذمت اور مخالفت نہیں کر سکتے، اور انہوں نے میدان عمل میں للکارا بھی ہے اور للکار کے ڈٹے بھی رہے ہیں۔ اور اب میرے وطن کا 32 سال کا نوجوان ایجوکیشن میں یا اپنی رسپانسبلٹیز میں یا اپنی میچورٹی میں یا اپنی زندگی کی انالیٹیکل ڈیپتھ میں کہاں کھڑا ہے؟ یہ سوال بنے گا یا نہیں بنے گا؟ میرے جوانوں سے خصوصیت کے ساتھ ہوگی کہ اس زمانے میں اگر میں اور آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جشن میں شریک ہوئے ہیں تو ہم یہاں سے ایک ہوم ورک لے کے جائیں کہ امام کی راہ میں کس کام کا ہوں، کیا میں کسی کام آ سکتا ہوں یا نہیں۔ بزرگوں سے عرض کروں گا کہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور بار بار بیٹھیں کہ ہمیں اپنے امام کی راہ میں وہ کیا کردار ادا کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ امام کی بارگاہ میں اپنا
سر تسلیم خم پیش کر سکیں۔ مولا کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے دامن میں کچھ کہنے کو ہو کہ مولا میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کر کے آیا ہوں۔ اس وقت آج کی شب ہم مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مولا کی بارگاہ میں صلوات پڑھ لیجیے۔ جہاں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں وہاں مولا کی بارگاہ میں سوالی بن کے آئے ہیں کہ مولا آپ اپنے بہت سارے کام اپنے بہت سارے پاکیزہ افراد کے ذمے لگاتے ہیں، اور یقیناً آج بھی وہ سارے کام لیے جا رہے ہیں، اور مولا جس سے چاہتے ہیں اپنے قیمتی کام لیتے ہیں۔ ہمیں آج کی شب جو سب سے قیمتی دعا کرنی ہے وہ یہ کہ مولا اس ناچیز اور کم قیمت زندگی میں کچھ ہمارے ذمے بھی لگائیں، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ ہم اس راہ حق کے قافلے میں، وہ جو روز اول سے چلا ہے اور یہ قافلہ حق امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، جس میں جلیل القدر گراں قدر ہستیاں علی بن یقطین جیسے، ابو ہاشم جعفری امام حسن عسکری کے اصحاب جیسے، جون جیسے، حبیب ابن مظاہر جیسے، مالک اشتر جیسے، ابو ذر غفاری جیسے، اس فہرست میں کہیں میں اور آپ اپنا نام درج کروانے کے لیے کوشش کریں۔ اس فہرست میں اور آپ اپنا نام کہیں کسی گوشے میں کسی کنارے میں لکھنے کی کوشش کریں کہ مولا اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر ہماری زندگی رائگاں ہو جائے گی، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ یہ زندگی تو بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے، اور یہ زندگی اگر اس راہ کی سربلندی میں صرف ہوئی تو یقیناً ہم مولا امیر کائنات کی سیرت پر چلتے ہوئے یہ کہہ سکیں گے کہ مولا آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں، اور یہی سید الانبیاء نے فرمایا تھا کہ اے علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کا یہ جملہ ہے کہ السلام علیک یا عصمت المؤمنین، اے عصمت المتقین، اے متقیوں کی پناہ گاہ، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ السلام علیک یا فرج الملہوفین، اے درد مندگان کی پناہ گاہ، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ السلام علیک یا حجت اللہ، اے خدا کی حجت، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ مولا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ مولا ہمیں آپ کی سیرت پر چلتے ہوئے آپ کی پناہ گاہ میں آنا ہے۔ مولا ہمیں آپ اپنی پناہ گاہ میں قبول فرمائیے، مولا ہمیں آپ اپنی راہ میں قبول فرمائیے، اور ہماری زندگیوں کو بابرکت بنائیے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند ہوں۔ کریم پروردگار، اے خالق کائنات، امام حسن عسکری علیہ السلام کے وسیلے سے دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، کریم پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کو اعلی علیین میں مقام نصیب فرما، ہمیں راہ حق میں بابرکت اور بامقصد زندگیاں نصیب فرما۔ کریم پروردگار ہمارے جوانوں کو دینی بصیرت نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کو کامیابیاں نصیب فرما۔ کریم پروردگار دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، مولا و آقا کے پہلی صف کے ساتھیوں میں شمار فرما، امام زمانہ کے پہلی صف کے ساتھیوں میں شمار فرما، مولا کی راہ میں شہادت نصیب فرما، دعائے شہادت مستجاب فرما۔ اللہم استجب دعاءنا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی قبولیت